ٹوڈے از لا بائی مسٹر شہزاد۔ آج ہم جانیں گے شہزاد صاحب سے کہ ون ویلنگ اور شادیوں پہ اکثر بہت ہی ریش ڈرائیونگ کی جاتی ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ جی بالکل، اقبال کے شاہین ون ویلنگ کرنے میں بہت ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں، اور اصل میں ان کی اپنی بھی جان کو خطرہ ہوتا ہے اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کی بھی جان کو خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جو دفعہ لگتی ہے وہ 337H2 لگتی ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ whoever does any act so harshly or negligently as to endanger human life، جس میں کسی بھی انسانی جان کو خطرہ ہو ایسی ڈرائیونگ کی جائے، ایسا کوئی بھی ایکٹ کیا جائے، صرف ڈرائیونگ نہیں، یہ جو میں نے سیکشن جو 337H2 ہے یہ صرف ڈرائیونگ کو نہیں ڈیل کرتا، کوئی بھی ایسا ایکٹ کیا جائے جس سے ہیومن لائف کو، انسانی جان کو خطرہ ہو، اس پہ یہ 337H2 دفعہ لگتی ہے۔ اور اس میں ون ویلنگ بھی ہے، اس میں بالکل بے تکے طریقے سے، بہت غلط طریقے سے ریش ڈرائیونگ کرنا، نیگلیجنسی کرنا، یہ بھی اس میں آتا ہے۔ اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ 279 دفعہ 279 بھی اس کو ڈیل کرتی ہے، وہ بھی اس کے اوپر لگائی جاتی ہے، اور اس کی جو سزا ہوتی ہے وہ تقریباً 3 ماہ قید اور ساتھ میں جرمانہ ہوتی ہے 337H2 کی، اور 279 ہے جو اس کی جو سزا ہوتی ہے وہ 2 سال تک ہو سکتی ہوتی ہے، اور اس کا تقریباً 3000 روپے تک کا جرمانہ ہو جاتا ہوتا ہے۔ اور ایک بات ساتھ میں یہاں پہ اور وضاحت کرتا جاؤں، اس کے یہ جو ڈرائیونگ ہے، ریش ڈرائیونگ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے لیے ایلیمنٹس کچھ ہونا ضروری ہے کہ آن پبلک روڈ ہو، یہ بہت ضروری ہے، پبلک روڈ ہو، اور ساتھ میں پبلک روڈ ہونے کے بندہ نیگلیجنسی سے ڈرائیونگ کر رہا ہو، لاپرواہی سے ریش ڈرائیونگ کر رہا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص ہے بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہے اور بہت تیز گاڑی چلا رہا ہے، جس طرح اکثر فیصل موورز یا ڈیوو شیوو یا کاریں ہیں وہ بہت سپیڈ سے جا رہی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریش ڈرائیونگ کر رہے ہیں۔ اگر وہ بہت ذمہ داری کے ساتھ ڈرائیونگ کر رہا ہے اور بہت ایکٹیو ہو کے ڈرائیونگ کر رہا ہے تو پھر ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریش ڈرائیونگ کر رہا ہے، کیونکہ آج کل گاڑیاں اتنی اچھی ہیں، فوراً ان کی بریک لگ جاتی ہیں، اور گاڑیوں کے عموماً طور پہ سپیڈ ہی آج کل اتنی زیادہ ہوتی ہے، موٹر وے پہ آپ چلے جائیں، اب یہ تو نہیں ہے کہ وہاں پہ 50 کی سپیڈ پہ گاڑی لے جائے جائیں، جو بندہ 150 پہ یا 125 پہ جائے تو ہم کہیں گے 120 پہ جائے تو کہیں گے ریش ڈرائیونگ ہوگی۔ نیگلیجنسی ہونا ضروری ہے، سپوز آپ ساتھ میں فون سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا بلکہ آپ 20-30 کی سپیڈ پہ گاڑی جا رہے ہیں اور فون سن رہے ہیں اور بالکل کیئر لیس ہو کے سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ریش ڈرائیونگ میں آ جائے گی۔ اٹس مین کہ سپیڈ میٹر نہیں صرف کرتی بلکہ اس کے ساتھ اور ایلیمنٹس بھی میٹر۔ شہزاد صاحب، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ گاڑی کے نیچے آ کے مر جاتا ہے جی تو اس کی کیا سزا ہے؟ جی بالکل، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، تو اس کی جو دفعہ لگتی 320 لگتی ہے۔ ویسے تو کسی شخص کا مرڈر کیا جائے 302 لگتی ہے، لیکن یہاں پہ 320 دفعہ لگے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ اس شخص نے قتل عمد نہیں کیا، جان بوجھ کے قتل نہیں کیا، قتل بھی بالخطا ہوا اس سے، یعنی کہ غلطی سے اس سے ایسا ہو گیا ہے، جانی نقصان ہو گیا ہے، تو دفعہ 320 لگے گی۔ اس کی جو سزا ہے وہ 10 سال تک ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں جو ہے دیت ہوتی ہے۔ تو اس میں جی اس میں یہ بھی تو ہوتا ہے نا، بعض دفعہ جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے ڈرائیور ہوتے ہیں، جی انہوں نے نشہ کیا ہوا ہوتا ہے، کوئی شراب پی کے چلاتا ہے، کوئی افیم وغیرہ۔ بالکل، اس میں ساتھ پھر یہ ہوگا، آپ دیکھیں ایک شخص ہے اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں ہے اور اس طرح کی وہ پوزیشن میں ہے، گاڑی چلا رہا ہے، تو پھر اس کو پھر دفعہ 322 لگے گی۔ کیونکہ یہ پھر قتل بھی سبب ہو جائے گا کہ وہ ایسا عمل کر رہا ہے جس سے کسی کا قتل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، قتل بھی سبب پھر آئے گا، قتل بھی خطا نہیں آئے گا، تو وہ 322 دفعہ PPC تعزیرات پاکستان 322 لگے گی، اور اس کی جو سزا ہے یہ دیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیت ہمارے ہاں تقریباً جو موجودہ طور پہ اراؤنڈ اباؤٹ پاکستان میں 30,600 کچھ گرام چاندی ہے، جس کی قیمت تقریباً کوئی 25 لاکھ روپے یا 24 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو جب تک یہ شخص دوسری پارٹی کے ساتھ کوئی صلح وغیرہ نہیں کر لیتا یا دیت وغیرہ نہیں دے دیتا تب تک اس کی بیل نہیں ہو سکتی۔ البتہ جو 320 ہے
وہ ایک بیلیبل آفینس ہے، حالانکہ اس نے جانی نقصان کیا لیکن پھر بھی وہ ایک بیلیبل آفینس کنسیڈر ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر فرض کریں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنا اس کا کوئی مخالف ہوتا ہے جی یا اس کا وہ اپنے وہ دوسری پارٹی کو دشمن سمجھتا ہے، جی اس کو اچانک نظر آ گیا کہ یہ روڈ پہ جا رہا ہے، جی تو وہ اس کے اوپر سے گاڑی گزار دے، جی وہ زخمی ہو جاتا ہے بلکہ وہ مر جاتا ہے، جی تو پھر اس پہ کیا لگے گی؟ جی ہاں، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہے، کسی کے ساتھ آپ کی چپکلش ہے تو وہ روڈ پہ جا رہا ہے تو آپ اس کو اپنی گاڑی سے کچل دیں اور کہیں کہ چلیں جی یہ تو قتل بالخطا ہو گیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں آپ کی انٹینشن بھی دیکھی جائے گی، اس کو ایک ٹرم یوز کی جاتی لا میں مینزریا، کہ اس میں آپ کی انٹینشن بھی دیکھی جائے گی، پورا کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا، پوری صورتحال کا سچویشن کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا کہ یہ بائی مسٹیک ہوا ہے کہ یا پھر آپ نے اس کو جان بوجھ کے ایسا کیا۔ اگر تو جان بوجھ کے کیا تو پھر 302 ہی دفعہ لگے گی، ایسا نہیں ہے کہ پھر بھی 320 لگے گی، پھر 302 ہی لگے گی۔ اور یہاں پہ میں ایک چیز کا اور اضافہ کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص زخمی ہو جاتا ہے، یعنی کہ گاڑی کی ٹکر لگی ہے یا وہ گاڑی کے نیچے آیا تو وہ شخص زخمی ہو گیا ہے، تو اس پہ 337 جی لگتی ہے، جس کی جو سزا ہے وہ 5 سال تک ہو سکتی ہے، اور اس میں دمن اور عرش ہوتا ہے۔ دمن اور عرش اس سے پہلے ویڈیو میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، یعنی کہ یہ فائن ہوتا ہے جو ملزم جو ہوتا ہے، مجرم ہوتا ہے، وہ متاثرہ شخص کو دیتا ہے، متاثرہ شخص کو دیتا ہے، اس کو دمن اور عرش بولتے ہیں۔ جس طرح دیت ہوتی ہے نا، اس طرح دمن اور عرش ہوتا ہے، وہ متاثرہ شخص کو دیا جاتا ہے اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ اگر سپوز یہ پھر ڈسکریشن آف کورٹ ہوگی، کورٹ کی ثوابدید ہوگی، وہ دیکھے گی کہ جو زخم ہے، انجری ہے، وہ کس نوعیت کی ہے، اور اس اعتبار سے پھر وہ جو مجرم ہے اس کو دمن اور عرش پے کرنے کا حکم دے گی۔